مصطفیٰ کیا مقام رب کائنات نے کریم آقا کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے, کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے, اور اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. سمجھے تو کوئی ان کی محبت کے مراتب, محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں ہے. کیونکہ تاریخ ڈھونڈے گی اگر ثانی محمد, ارے ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. کیونکہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر, محبوب خدا سید و سرور کے برابر, ارے لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر. ارے لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر, پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. کیونکہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر, ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. کیونکہ اوج رفعت کا قمر, نخل دو عالم کا ثمر, اوج رفعت کا قمر, نخل دو عالم کا ثمر, بحر وحدت کا گہر, چشمہ کثرت کا کمل. نہ کوئی ان کے مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر, نہ کوئی ان کے مماثل نہ مقابل نہ بدل. دیکھیے نا دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے, کریم آقا علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت کو میرے آقا فرماتے ہیں, حسان ذرا منبر پہ آؤ نا, میری نعت سناؤ نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حسان کیا منظر ہے, ذرا تصور میں لائے نا. دربار مصطفیٰ سجا ہے, حضرت حسان منبر پہ ہیں, سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے. میرے آقا کے چہرے کو تک کے کہتے ہیں, یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, یا رسول اللہ کسی ماں نے آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, گویا کہ ایسے لگتا ہے رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے. کیا شان ہے. حضرت حفیظ طائب تڑپ اٹھے, انہوں نے کیا خوبصورت کہا. وہ کہنے لگے, اے مرسل پاکیزہ خو, کس خلق کا پیکر ہے تو. اے مرسل پاکیزہ خو, کس خلق کا پیکر ہے تو. قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل, تو کشور کسائے حسن ہے, تو احسان, تو کشور کسائے حسن ہے. اور کہتے ہیں کہ اے مرسل پاکیزہ خون, کس خلق کا پیکر ہے تو. قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل, تو کائنات حسن ہے, تیری زکات حسن ہے. یہ آب و گل یہ رنگ و بو یا ایھا المزمل, سب رنگ ہے اس رنگ سے, بتلا دیا کس ڈھنگ سے. دل پہ بٹھا کے نقش ہو یا ایھا المزمل, تھے وہ نجوم اہتدا, بخت ان کے تھے کتنے رسا. تھے وہ نجوم اہتدا, بخت ان کے تھے کتنے رسا. بیٹھے جو تیرے روبرو یا ایھا المزمل, اور خوابوں میں آ کے مسکرا, بیداریوں کو جگمگا. اے آمینہ کے ماہرو یا ایھا المزمل. ناظرین یہ دعا میرے ساتھ کر لیں, خوابوں میں آ کے مسکرا, خوابوں میں آ کے مسکرا, اے آمینہ کے ماہرو یا ایھا المزمل.
وہ چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں سنوں، چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں سنوں، میں بھی رکھتا ہوں آرزو یا ایھا المزمل، روما حبش ایران سے سبا کے تیرے ہو گئے جن کو تھی حق کی جستجو، یا ایھا المزمل، دیکھے دعا باب اثر باب عالم کی ہو سحر، مدحت سرا ہو منہ بمو، یا ایھا المزمل، چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں سنوں، میں بھی رکھتا ہوں آرزو یا ایھا المزمل۔ ناظرین مکرم، ہماری خوشبختی ہے ہم اللہ کے ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ آفتاب ولایت حضرت خواجہ نور محمد سلیمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، اور پھر ان کے جد اعلیٰ ولی کامل سلطان الاولیاء عمدۃ السالکین زبدۃ العارفین شہنشاہ ولایت تاجدار تصوف حضرت خواجہ صوفی اللہ داد ساہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، اور اس کی صدارت جو ہے درگاہ اقدس کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت سفیر عشق رسول پیکر محبت جناب حضرت خواجہ نور محمد ساہو دامت برکاتہ القدسیہ، ماشاءاللہ ان کی جلوہ گری ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اور ان کے جھرمٹ میں پاک و ہند کے مشائخ علماء اور مقتدر شخصیات جو ہیں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ اس بزم کی اس عرس مبارک کی تقریب کی زینت بننے والے ہیں۔ ولی کامل حضور قبلہ حضرت خواجہ نور محمد ساہو دامت برکاتہ القدسیہ، جن کی محبتیں ہیں پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر مریدین جو ان کے ہیں الحمدللہ آج ان کے لیے جشن ہے، کہ یہ جشن نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ الحمدللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد خواجہ صاحب کی جلوہ گری ہونے والی ہے، اور آئیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم،
ہمارا نبی آلہ او آلہ ہمارا نبی جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ حرم کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی آ گیا حلیمہ کی آغوش میں آمینہ کا دلارا ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی آلہ او آلہ ہمارا نبی حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی سیدہ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو قرآن سارے کا سارا ہمارا نبی انبیاء کا تسلسل ختم ہو گیا آخری ہے شمارہ ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی ناظرین مکرم الحمدللہ اس وقت درگاہ اقدس پر سلطان الاولیاء آفتاب ولایت تاجدار تصوف حضرت خواجہ اللہ داد سہوم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر مرکز تجلیات پر اس وقت حضور قبلہ درگاہ اقدس کے سجادہ نشین ولی کامل پیر طریقت پیکر محبت شیخ طریقت حضرت خواجہ نور محمد سہود دامت برکات القدسیہ کی سنگت اور معیت میں پاک و ہند کے آستانوں کے شہزادگان سجادہ نشینان چادر پوشی کر رہے ہیں اور یہ اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں ناظرین مکرم ہماری خوشبختی ہے ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا دیکھیے نا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ قرآن کریم آقا کی سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فرمایا آگے کہا الذی بارکنا حولہ فرمایا وہاں اللہ کی برکتیں کیوں ہیں وہاں نبیوں کے مزارات ہیں تو جہاں اللہ کے ولی اور نبی کا مزار ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور سلطان الاولیاء کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز اور شرف ہے جہاں اللہ کا ولی لیٹا ہوتا ہے دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ آپ کو پتا ہے نا اصحاب کہف کا واقعہ
اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ آپ توجہ سے سنیے گا. اصحاب کہف جو ہیں جناب، جو 309 سال تک غار میں لیٹے رہے، 309 سال تک، ان کے غار کے دھانے پر ایک کتا بیٹھ گیا. توجہ ہے آپ کی ناظرین؟ کتا بیٹھ گیا جناب. کتا اصحاب کہف کے غار کے دھانے میں بیٹھا. قرآن نے اس کا بیٹھنا بھی بیان کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا. وہ کتا جو ولیوں کی صحبت میں آیا، حدیث رسول گواہ ہے، وہ انسانی شکل میں کل بروز قیامت جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ کے ولیوں میں سگ آئے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. اللہ کے ولی جہاں جلوہ گر ہو، اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں گئے، قرآن نے کہا کہ وہ پورا ذکر ہے، وہ پورا واقعہ بیان کیا. فرمایا وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی. جس مچھلی کو سنگت نبوت مل جائے، جس کتے کو سنگت اولیاء مل جائے، وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے. میں یہ سوچا کرتا ہوں 40 دن مچھلی کی پیٹ میں اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام رہے تو وہ مچھلی جنتی ہو گئی. یہ جملہ ضائع نہ کرنا، توجہ سے سننا. جس بطن اقدس میں میرے کریم آقا اماں آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن میں 9 ماہ رہے، اس ماں کا مقام کیا ہوگا، اس ماں کی شان کیا ہوگی. الحمدللہ درگاہ اقدس پر اس وقت دعا ہو رہی ہے اور حضور قبلہ شیخ طریقت حضرت خواجہ نور محمد صاحب وہاں جلوہ فرما ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کے ولیوں کی جو نسبت اور صحبت ہے انسان کو لمحوں میں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی کا مقام اپنی جگہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مجلس میں کوئی ایسا درویش آ جائے، مجلس میں کوئی ایسا اللہ کا ولی آ جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ولی آ جائے، کوئی ایسا گناہگار آ جائے میرے جیسا، جناب اس کی توبہ قبول اس دن ہو جائے، اللہ سب پہ کرم کر دیتا ہے. حدیث رسول گواہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا جبریل فلاں مجمع کے جتنے لوگ تھے سب کو جنت میں داخل کر دو. تو جبریل امین عرض کریں گے مالک کس کی وجہ سے جنت ملی؟ وہ جو مائک پہ تھے، جو بیان کر رہے تھے اس کی وجہ سے، یا جو صدارت میں بیٹھے تھے، یا مہمان خصوصی تھے؟ فرمایا نہیں، وہ جو مائک پہ بندہ بیٹھا تھا وہ اللہ کے خوف کی بات کر رہا تھا، خشیت الہی کی بات کر رہا تھا، وہ اللہ کی خشیت ڈرنے کی بات کر رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ اللہ کے خوف کی بات کر رہا تھا. ایک گناہگار نے جب اللہ کی بات سنی، خشیت طاری ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رب نے فرمایا اس کے آنسوؤں کی برکت سے میں نے پوری مجلس کی توبہ قبول فرما لی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ناظرین یہ جو اجتماع ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ رسم نہیں ہے، یہ ایسے کوئی میلہ نہیں ہے. ان اجتماع میں نہ جانے کون اللہ کا ولی آ کے بیٹھ جائے، سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہ جو صحبت ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اس صحبت کا فائدہ اٹھائیں. اور ایک بات یاد رکھیں، جب بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئیں، باوضو ہو کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، درود پاک پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اللہ کرتے آئیں. آپ اپنے ظاہر کو پاک کر کے آئیں. ظاہر آپ پاک کر کے آئیں گے، اللہ کا ولی آپ کا باطن بھی پاک فرما دے گا. تو بات یہ ہے اللہ کے ولی کی صحبت میں آنا یہ اتنی بڑی بات ہے. ہر بندے کو یہ صحبت نہیں ملتی. جس کو رب چاہتا ہے اسے اولیاء اللہ کی صحبت اور سنگت عطا فرما دیتا ہے. یہ جو صحبت ہے، جب یہ صحبت ملتی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت کو، حضور فیض عالم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور قدموں میں بیٹھ کے چلا کرتے ہیں، تو جناب جب فیض ملتا ہے تو آپ پکار اٹھتے ہیں گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملہ رہنما. ایک فردوس کی حقیقت کیا، جنتیں بے حساب دیکھی ہیں،
फैज़ आलम के आस्ताने पर रहमतें बेनकाब देखी हैं। तो नाज़रीन, ये जो अल्लाह के वलियों की सोहबत होती है, ये जो संगत होती है, ये सोहबत जनाब इसका मुल पड़ेगा क़यामत के दिन। इस संगत का फायदा तुम्हें क़यामत के दिन मिलेगा कि ये सालिहीन, ये औलिया अल्लाह, इनकी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती, कभी रद्द नहीं होती। मैंने आपके सामने हदीस पाक रखी है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब जहन्नमी लोग जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह अकबर, जो औलिया अल्लाह होंगे वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मालिक फलां बंदा फलां शख्स हमारी सोहबत में रहता था, हमारी मजलिस में बैठता था, आज उसकी नमाजें रद्द हो गईं, उसके रोजे रद्द हो गए, उसके सदकात रद्द हो गए। मालिक वो सोहबत तो हमारी में बैठते थे, लोग वो हमारी खिदमत करते थे, वो हमें वुजू करवाते थे, वो हमें खाना खिलाते थे। तो अल्लाह पाक क्या फरमाएगा? ये नहीं कहेगा, हालांकि मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, रब कहेगा जाओ मेरे औलिया ए सालिहीन, जिनको तुम जानते और पहचानते हो, हाथों से पकड़कर जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह अकबर। ये औलिया अल्लाह का मुकाम है। औलिया अल्लाह का मुकाम बड़ा बुलंद है, लेकिन हो अल्लाह का वली, और अल्लाह के वली की भी निशानी है, हर गैर अल्लाह का वली नहीं है। अल्लाह का वली की निशानी कुरान ने बयान की, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया उसे दुनिया का कोई खौफ और गम नहीं है, ना आखिरत का है। वो कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। नाज़रीन सुनिएगा, ये वाकया दिल के कानों से सुनिएगा। हज़रत फुज़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े अल्लाह के वली, वली कामिल हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ पहले डाकू थे और जनाब रहज़न थे। एक जंगल में डेरा लगाया हुआ है, जंगल में बैठे हैं, जो भी काफिला आता लूट लेते। अल्लाह अकबर। एक काफिला आया, वो काफिला गुजरने लगा तो किसी ने कहा न जाना यहां फुज़ैल डाकू बैठा है। तवज्जो से सुनिएगा, फुज़ैल डाकू है, वो सब कुछ लूट लेगा। वो कहने लगा मेरे साथ असला मौजूद है। कहा क्या है? कहा मेरे पास कार्य कुरान है, वो कुरान पढ़ता जाएगा, अल्लाह का कर्म होता जाएगा। उसने कहा जो भी तुम्हारी मर्जी है। वो कार्य कुरान सवार है और जनाब वो कुरान ही पढ़ता जा रहा है, कुरान पढ़ता जा रहा है, कुरान पढ़ता जा रहा है। ऐन उस मौका पे पहुंचे जहां हजरत फुज़ैल अभी डाकू हैं, घात लगाए बैठे थे, हमला करने लगे। उस कार्य कुरान इस जगह पर पहुंचे, वो कहने लगे अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह के खौफ से दहल जाए? वो वक्त कब आएगा? कब तुम अल्लाह के खौफ से डरोगे? बस ये अल्फाज कुरान के हजरत फुज़ैल के कानों में पड़े। वो डाकू थे, फौरन लर्ज़ा बर अमदाम हो गए और आके तौबा की, और जो सामान आज तक लूटा था वो सारा वापस कर दिया। नाज़रीन तवज्जो से सुनिएगा, एक यहूदी का भी उन्होंने माल लूटा था, उसको वापस देने गए। वो कहने लगा पहले ठहरो, मेरी कुछ शर्त है, यहां बैठो, मैं दुकान से फारिग होके तुम्हें तुम्हारी तौबा कबूल, मैं माफी दूंगा, तुमने तौबा की है। फरमाया पहले जाओ, सामने कोठरी के अंदर अशरफियों की थैली पड़ी है, वो लेके आओ। ये यहूदी कहने लगा, तवज्जो है आपकी, यहूदी कहने लगा पहले कोठरी में जाओ, वहां अशरफियों की सोने की थैली है, लेके आओ, उसके बाद मैं तुझे मुआफ करूंगा। जब वो हजरत फुज़ैल गए, उस गुठली को उठाया, थैली को उठाया, उस यहूदी को दिया, उसने थैली खोली, वो हैरान हो गया। उसने कहा फुज़ैल पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, फिर मैं तुझे मुआफ करूंगा। वो कहने लगा जी आपने क्या देखा? उसने कहा मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, जो बंदा सच्ची तौबा करे, अगर मिट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। इसमें अशरफियां नहीं थी, सोना नहीं था, इसमें मिट्टी थी। मैं ये देखना चाहता था तेरी तौबा सच्ची है कि नहीं, कि ऐसे झूठी मूठी तौबा की है, जुबानी जमा खर्च किया है।
کہا کہ یہ مٹی والی تھیلی تھی، تو نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، رب نے اسے سونا کر دیا ہے۔ تو ناظرین مکرم، حاضرین محترم، اللہ کے ولی کامل سے پیغام یہ دے رہا ہوں کہ بندہ توبہ بھی ایسی کرے، توبہ بھی ایسی کرے۔ میرے آقا نے فرمایا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جس گناہ سے توبہ کرو پھر ساری زندگی اس گناہ کی طرف نہ دیکھو، اس گناہ سے تائب ہو جاؤ۔ جس طرح دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اس طرح تم توبہ کرو دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جا سکتے، میرے رب نے فرمایا ہے۔ اور قربان جاؤں، جب بندے کی سچی توبہ ہوتی ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے سچی توبہ والوں کو کیا ملتا ہے، توجہ سے بات سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ وہ آدمی جس نے 100 قتل کیے تھے، سچی توبہ کی، اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دی۔ بھی توبہ سچی کی تھی نا، توبہ بندہ سچی کرے تو رب کائنات فرماتے ہیں میرے بندے تو سچی توبہ کر کے آ، تو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھی بھر کے آئے گا، میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، میں اتنی رحمت لے آؤں گا۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ تو توبہ بندہ ایسی کرے۔ ان درگاہوں پہ آنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ارادہ کر کے جائیں، کوئی نیت کر کے جائیں۔ اگر آپ جیسے آئے ویسے چلے گئے، بدلے نہیں، اگر 10 گناہ ہے، اگر 1 گناہ بھی چھوٹ گیا، 9 باقی رہ گئے تو پھر بھی تبدیلی آئی۔ تو بات یہ ہے ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آئیں، آپ دل میں ارادہ کریں میں فلاں گناہ کرتا تھا نہیں کروں گا، پھر دیکھیں اللہ کا ولی رنگ کیسے چڑھاتا ہے۔ اور یہ بھی الحمدللہ اب زیارت کر رہے ہیں، اے آر وائی کیو ٹی وی کا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے۔ اس وقت ہم درگاہ اقدس پر چادر پوشی ہو رہی ہے، اور پاک و ہند کے عظیم شہزادگان، سجادہ نشینان درگاہوں کے ولی کامل حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت شیخ طریقت خواجہ نور محمد سہود احمد برکاتہ القدسیہ کی سنگت اور معیت میں اس وقت درگاہ اقدس پہ حاضر ہیں سلطان الاولیاء، تاجدار تصوف، تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت جناب حضرت خواجہ اللہ داد سہور رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار نور پہ ہیں ولی، اور ان کے ساتھ الحمدللہ چودھری نذیر احمد صاحب بھی ان کی سنگت اور معیت میں ہے۔ اور اس وقت پھولوں کا نذرانہ جو ہے وہ درگاہ اقدس پر پیش کر رہے ہیں، اور حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ کئی اور مقتدر شخصیات ہیں جو کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے، اور میری آنکھ میں تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے مصطفیٰ کی نگاہوں میں سارے ہیں، سارے سرکار کی نگاہ کرم میں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، دیکھیں جب وہ ایسے ایمان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے تو ان کی قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات جب بندے کو توفیق عطا کر دیتا ہے، وہ توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، تو اللہ پاک رحمت کے دروازے سارے کھول دیتا ہے۔ اور یہ توبہ خشیت سے ملتی ہے، اللہ کے خوف سے ملتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے نور نظر ہیں۔ ناظرین یہ پیغام سنیے گا اللہ کے ولی کی بارگاہ سے۔ یحییٰ علیہ السلام 4 سال کی عمر ہے، یہ وہ یحییٰ ہے جس کی بابت رب نے خوشخبری بھی دی کہ بیٹا بھی عطا کر رہا ہوں، نام بھی خود یحییٰ رکھ رہا ہوں، یہ وہ یحییٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ کا خوف کیسا ہے۔ ہم تو محفل کر لیں، 11ویں کر لیں، عرس کر لیں، ہم کہتے جنتی ہو گئے، 1 منٹ میں ٹکٹ مل گیا۔ نہیں، یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، لیکن 4 سال کی عمر ہے، 4 سال کی، اور آپ کے اندر خشیت الہی کا نور ایسا تھا، ڈرنے کا نور ایسا تھا، اللہ سے ڈرنے کا۔ 4 سال کی عمر میں جنگلوں میں نکل جاتے اور کئی کی دن روتے رہتے۔ ایک دفعہ ماں نے دیکھا 2-3 دن ہو گئے بیٹا نہیں آیا، جنگل کی طرف نکلی، ایک چرواہا ملا، پوچھا اے اللہ کے بندے کیا تو نے چاند سا چہرہ نہیں دیکھا، میرا بیٹا نہیں دیکھا؟ کہا اماں ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن اس غار میں ایک بچہ رو رہا ہے، کئی دن ہو گئے، وہ بچہ ایسے دردناک انداز سے روتا ہے، ایسے جناب خشیت اس کے اندر ہے،
اور اس کی آواز میں ایسی چاشنی ہے، ایسی کیفیت ہے کہ وہ رو رہا ہے، میری بکریوں نے بھی کھانا چھوڑ کے اس کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ ماں غار میں گئی، دیکھا چاند سا بیٹا رو رہا ہے، گود میں اٹھایا، کہا بیٹا کیوں روتا ہے اتنا؟ کہا اللہ سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا۔ توجہ ہے ناظرین، اللہ کا پیغمبر ہے، ہم تو 1 منٹ میں جنت دے دیتے ہیں، اللہ کا نبی ہے، کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ کہا بیٹا اللہ بڑا کریم ہے۔ کہا ماں آپ گارنٹی دے دے۔ کہا بیٹا میں تو گارنٹی نہیں دے سکتی، نبی کی ماں ہے، گارنٹی نہیں، یہاں تو گارنٹیاں دے دیتے لوگ۔ تو جناب 4 سال کی عمر میں خشیت کا یہ عالم کہ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں برا حال ہوتا۔ تاجدار صداقت کو دیکھیں، تاجدار خواجہ صاحب درگاہ اقدس پہ ہیں، کچھ گفتگو کر رہے ہیں، میں چاہوں گا خواجہ صاحب گفتگو کریں یا دعا کریں۔ بسم اللہ، خواجہ صاحب دعا کر رہے ہیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، یا پروردگار عالم، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا مالک قدوس، جو کچھ کلام پاک کی تلاوت اور دیگر وظائف اور نوافل اور کروڑوں کی تعداد میں کلمہ طیبہ، درود پاک اور دیگر کلمہ، تیسرا کلمہ اور دیگر تمام تر عبادات کا ایصال ثواب جو مختلف جگہوں سے ہر جمعۃ المبارک کو پیش کیا جاتا ہے، اس تمام تر کلام پاک کا ایصال ثواب آقا دو جہاں فخر کون و مکان مالک دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانتاً، عقیدتاً، تحفتاً، ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ یا پروردگار عالم، آقا علیہ الصلوۃ کے وسیلہ سے اس تمام تر کلام پاک کا ایصال ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ کے خاندان پاک، آباء و اجداد، آپ کے پنجتن پاک کے گھرانے کی پاک بارگاہ میں، اہل بیت اطہار، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے کربلا، ازواج محتارات، 4 یار 72 جانثار، 1,24,000 پیغمبر، غوث، کتب، ابدال، کلندر، صالحین، شہداء، اولیاء کاملین، سلاسل، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ کی پاک بارگاہ میں نذرانتاً، عقیدتاً، تحفتاً، ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا پروردگار عالم، اس تمام تر کلام پاک کا ایصال ثواب آقا علیہ الصلوۃ کے وسیلہ سے بالخصوص ولی کامل شیخ طریقت، تاجدار تصوف، خواجہ خواجگان، حضور حضرت خواجہ صوفی الاداد سہو رحمۃ اللہ علیہ، چشتی، نظامی، فخری اور نوری سلیمانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے آباء و اجداد خاندان، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے وابستگان، آپ کے مریدین، خلفاء اور تمام تر احباب جو منسلک ہیں اس درگاہ اقدس سے، ان سب کی روح کو ایصال ثواب پیش کرتے ہیں۔ یا پروردگار عالم، آپ کے سجادگان حضور حضرت خواجہ نور محمد سہو سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد سعد اللہ سہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبداللہ سہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام نبی سہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام صدیق سہو رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے تمام تر عزیز و اقارب اور کل عالم اسلام کے مرد، خواتین، بزرگ، بچے، حضور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آقا دو جہاں فخر کون و مقام مالک دو جہاں امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا پروردگار عالم، اس چادر پوشی کی رسم جو آج کی گئی، اس میں جتنے بھی احباب قابل عزت، قابل احترام شخصیات تشریف لائے اور اس کا حصہ بنے، سب کی حاضری کو، ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، بطفیل پنجتن پاک، بطفیل اہل بیت، بطفیل صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام، ہماری اس حاضری کو دین، دنیا اور آخرت کی بے پناہ بھلائیوں کا باعث بنا۔ کل عالم اسلام کی خیر فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی دستگیری فرما۔ ہمارے جتنے بھی مسلمان مختلف جگہوں پہ ظلم کا شکار ہیں اور بربریت کا شکار ہیں، فلسطینی ہیں یا ہمارے کشمیری بھائی ہیں، اور تمام عالم اسلام کے مسلمان جہاں جہاں بھی مختلف مسائل کا اور تکالیف کا اور ظلم کا شکار ہیں، ان سب کی مدد فرما۔ کل عالم اسلام کو غیرت عطا فرما
اور غلبہ کفار پہ غلبہ عطا فرما۔ یا پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دین دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کریم پاک پروردگار سے مانگی، وہ تمام بھلائیاں عطا فرما، اور ان تمام گمراہی اور نافرمانی سے ہمیں پناہ عطا فرما جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ یا پروردگار عالم کو عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کو استحکام، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنا۔ یا پروردگار عالم جو کلام پاک ہے اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، حاضرین مجلس، تمام معزز شخصیات، مشائخ عظام، دوست احباب، زائرین، مریدین، ان سب کے آباء و اجداد، عزیز و اقارب، والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کی روح کو اس کا اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور بالخصوص اس تمام تر کلام پاک کا جو کہ کروڑوں کی تعداد میں تلاوت کلام پاک ہے، درود پاک ہے، کلمہ طیبہ ہے، نوافل ہیں، اس کا اصالہ ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہمارے مہربان حاجی رؤوف صاحب، ان کے آباء و اجداد، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین کی روح کو اس کا اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا پروردگار عالم ان کی جو خدمت ہے کل عالم اسلام کے لیے، اس میں ترقی، خوشحالی، استحکام، سلامتی عطا فرما، اور جو ان کی دین کے لیے خدمات ہیں پورے عالم اسلام میں اس کے تصدق سے ان کی اس خدمات کو قبول فرما، اور ان کی صحت، تندرستی والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ عامر بھائی جو ہیں ان کی بے پناہ کاوشیں اس نیک مقصد کے لیے، ان کو صحت، زندگی، سلامتی عطا فرما، اور ان کے تمام اہل خانہ پہ اپنا لطف و کرم عطا فرما، ان کے تمام تر معاملات میں آسانیاں، برکتیں، رحمتیں، عزتیں عطا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، اور ہماری جتنی بھی نیک جائز حاجات اور خواہشات ہیں ان کو پورا فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ، جانے انجانے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں معافی کے طلبگار ہیں، معافی عطا فرما، توبہ کے طلبگار ہیں، توبہ قبول فرما، توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری پاک بارگاہ کی تمام نعمتیں جو تو نے عطا فرمائی اس پہ شکر بجا لاتے، ہمارا شکر قبول فرما۔ یا پروردگار عالم ہمارے رزق، کاروبار، مال و جان، عزت، آبرو میں خیر، برکت اور وسعت عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں ان کو تندرستی، صحت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جو بیمار پریشان مختلف مسائل کے اندر ہیں اور وہ علاج بھی نہیں کر سکتے، اپنے گھروں کے اندر تڑپ رہے ہیں، یا پروردگار ان کے لیے بہترین وسائل اور ان کو صحت، سلامتی عطا فرما۔ اور جتنے بے روزگار ہیں ان کے لیے بے پناہ، باعزت، باوقار رزق حلال کے بہترین ذریعے عطا فرما، اور ہماری تمام امت مسلمہ کو سلامتی، خوشحالی، استحکام، ترقی کا گہوارہ بنا، ہر ملک کو، ہر مملکت کو، کل عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور جتنے بھی ہمارے حاضرین مجلس ہیں یا ناظرین کرام ہیں جو پوری دنیا سے اس وقت جہاں جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ان سے بھی ان کی صحت، سلامتی، تندرستی کے لیے دعا گو ہیں، قبول فرما، اور ان سے بھی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ بھی دعا کریں، نہ جانے کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ سب سے مومن کا بڑا ہتھیار جو ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ دعا ہے، اور ہماری دعا ان کے لیے، کل عالم اسلام کے لیے، کل انسانیت کے لیے، تمام مسالک کے لیے، تمام تر لوگوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے تصدق سے ہماری بھی رہنمائی فرمائے، ہمیں حق اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام تر ظاہری باطنی فیض و برکات سے نوازے، اور شر، شیطان، ناگہانی، آفات، حادثات، مصائب، دکھ اور تکالیف سے پناہ عطا فرمائے۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، قلت ہلاتی انت وسیلاتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یا پروردگار عالم اس تمام تر رسومات کے اندر جتنی بھی دعائیں مانگی گئی ہیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے، اور اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے، جن پہ انعامات اور جو پسندیدہ ہستیاں ان کے تصدق سے ہماری دعائیں، التجائیں، استدعائیں قبول فرما، ہم پہ کرم، رحم اور فضل فرما، ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عنایت فرما، اب روز محشر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اتباع
پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں انسانیت کی فی سبیل اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حق کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں تمام تر ان قباحتوں سے، ان مسائل سے، ان دشواریوں سے پناہ عطا فرما جن سے تیرے صالحین بندوں نے پناہ مانگی۔ یا کریم پروردگار عالم، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وعلی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعاؤں میں رحمت کی برسات مانگو، دعاؤں میں رحمت کی برسات مانگو، نبی سے شفاعت کی خیرات مانگو۔ دعاؤں میں رحمت کی برسات مانگو، نبی سے شفاعت کی خیرات مانگو۔ نبی مل گئے تو خدا بھی ملے گا، دعا میں انہی کی ملاقات مانگو۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میرے آقا کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ الحمدللہ ابھی مزار اقدس پر شیخ طریقت حضور قبلہ خواجہ نور محمد صاحب دامت برکات القدسیہ نے دعا مانگی ہے تمام امت مسلمہ کے لیے۔ حاجی عبدالرؤف صاحب ہمارے ARYQ TV کے چیئرمین، ان کے لیے، محترم المقام محمد عامر فیاضی صاحب کے لیے، پوری ٹیم کے لیے، اور ہمارے انتہائی مکرم پروڈیوسر جناب ظہیر بھائی جن کی بڑی خدمات ہیں پنجاب کے اندر خاص طور پہ، اللہ پاک ان کو دارین کی نعمتیں، عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب بس تھوڑی ہی دیر میں مسند صدارت پر جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے اللہ کے ولی کامل، شہنشاہ ولایت، تاجدار تصوف، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ اللہ داس سہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب سعید کے اندر حاضر ہیں۔ میری دعا ہے جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو مدینہ طیبہ کی، حرمین شریفین کی بار بار باادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھیں۔ ناظرین مکرم، ابھی خواجہ صاحب تشریف لانے والے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔